خوش آمدید دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اسلام آباد مری ریلوے پروجیکٹ پر لیٹسٹ نیوز دیکھنے کو ملی ہے۔ دوستو مسلم لیگ نون اسلام آباد مری مظفر آباد ٹرین سروس میں دلچسپی رکھتی ہے اور یہ پروجیکٹ پاکستانیوں کے لیے راستے کھولے گا اور لوگ کراچی سے مری اور آگے مظفر آباد تک سفر کر سکیں گے۔ اس منصوبے کو 2 فیزز میں تشکیل دینے کی تیاری ہے۔ پہلے فیز میں اسلام آباد سے مری تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا اور اس ٹریک کے ساتھ مختلف پلوں اور ٹنلز کو بھی تشکیل دی جائے گی۔ دوستو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سارا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اور ٹرین کی گزرگاہ کے لیے پہاڑوں کے اندر ٹنلز بنانے پڑیں گے جس میں خاصا لاگت آئے گی اور وقت بھی درکار ہوگا۔ دوستو دوسرے فیز میں اسے مری سے مظفر آباد تک اور پھر کشمیر تک لے جانے کی پلاننگ بھی سر فہرست ہے، لیکن فی الحال اسے حکومت کی طرف سے صرف مری تک لمٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ فنڈنگ، انفارمیشن اور پلاننگ کی کمی بھی ہے جس کا تخمینہ آنے والے وقت میں لگایا جائے گا۔ اس منصوبے سے نہ صرف سفری بلکہ تجارتی انقلاب بھی آئے گا۔ سب سے زیادہ فائدہ اس منصوبے سے سیاحت میں ہوگا۔ لوگ اب کم وقت میں کئی جگہ گھوم سکیں گے اور خوبصورت نظارے دیکھ سکیں گے۔ اس منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ کے ساتھ تجویز پیش کی جائے گی، تاہم واضح رہے کہ یہ فیزیبلٹی رپورٹ پہلی نہیں ہوگی۔ دوستو اس پروجیکٹ کی اس سے پہلے بھی ایک فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی جولائی 2015 میں، لیکن اس وقت اس کو نہ تو اتنے فنڈز مل سکے اور نہ ہی اتنی پذیرائی مل سکی۔ تاہم اس فیزیبلٹی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سے مری اور مظفر آباد ریلوے کمپلیٹ الیکٹرک ہوگی اور اس پر لاگت لگ بھگ 90 بلین روپے ہوگی۔ یہ منصوبہ 4 سے 5 سال کے عرصے میں مکمل ہوگا۔ اس رپورٹ کو مزید دیکھیں تو ریلوے کی تعمیر کے لیے 50 سے قریب پلوں کی تعمیر کی جائے گی اور حکومت کو توقع ہے کہ سالانہ اس میں 50 لاکھ افراد سفر طے کریں گے۔ اس منصوبے کی تجویز کی درخواست کے مطابق اسلام آباد سے مری تک کا فاصلہ 60 کلومیٹر اور مری سے مظفر آباد کا 47 کلومیٹر بنتا ہے۔ پاکستان کی ریلوے کا موجودہ نیٹ ورک اسلام آباد میں مرگلہ ریلوے سیکشن تک ہے، جس سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر راولپنڈی پشاور سیکشن پر نورپور اسٹیشن واقع ہے۔ وزیر اعظم نے پچھلی رپورٹ پر اعتراض اٹھایا تھا کہ موجودہ ریلوے اسٹیشن مری کے قریب بنایا جائے تاکہ رہائشی اور سیاح اس سے مستفید ہو سکے۔ اس منصوبے میں اسلام آباد سے مری تک 5 کلومیٹر لمبی ٹنل اور مری سے مظفر آباد تک 20 کلومیٹر لمبی ٹنل کی تعمیر بھی شامل تھی۔ مری میں بسال کے قریب ریلوے اسٹیشن کی تعمیر کا امکان تھا۔ دوستو اس کے ساتھ پچھلے سال اسلام آباد میں مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے کراچی تک ملک کی پہلی جدید ریلوے سروس گرین لائن کا آغاز کیا گیا جو 22 گھنٹوں میں کراچی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جدید ٹرین اپنی ایڈوانس سسٹم اور مختلف سہولیات کی وجہ سے آراستہ ہے، جس میں بالخصوص اکانومی کلاس شامل ہے۔ دوستو اگر یہی ٹرین آگے مری تک چلی جائے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ دوستو اس کے ساتھ پشاور سے کراچی تک ML1 ریلوے ٹریک پروجیکٹ بھی شامل ہے، جس پر کام زوروں سے شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان اور چین نے ملٹی بلین مین لائن 1 منصوبے کو شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، جسے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ ایک لمبے انتظار کے بعد ML1 منصوبے پر ڈیل ہو چکی ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوستو پاکستان کی ML1 ریلوے اگر اسٹریٹجک پوائنٹ سے دیکھا جائے تو یہ معاشی ترقی کا واحد گیٹ وے بن سکتی ہے، لیکن پاکستان نے اسے کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ وہی پرانی کراچی پشاور ریلوے لائن جو 1800 کلومیٹر سے بھی طویل ML1 کو گھسیٹ کر چلاتی رہی اور مشکل سے مسافروں کی نقل و حمل کا بوجھ برداشت کرتی رہی۔ ماضی میں پاکستان نے اسے نہ تو اپ گریڈ کیا اور نہ ہی اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ دنیا کی ریلوے لائنز نارمل سپیڈ جو پکڑتی ہیں وہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے، جبکہ وہی ML1 ریلوے صرف اور صرف 100 کلومیٹر تک سپیڈ پکڑ سکتی ہے، کبھی کبھی تو 50 کلومیٹر یا اس سے بھی کم تک گر جاتی ہے۔ حالیہ اس لائن پر صرف ایک طرف دن میں 34 ریلوے ٹرینز چلتی ہیں، لیکن اسے اپ گریڈ کرنے کے بعد اس کی تعداد 171 ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسافر ٹرین کی تعداد ابھی 40 ہے، اپ گریڈ کے بعد وہ 80 ہو جائے گی۔ سالانہ مسافروں کی بات کی جائے تو اس وقت 5 کروڑ مسافر سفر طے کرتے ہیں، جبکہ اپ گریڈ کے بعد یہ نمبر 10 کروڑ ہو جائے گا۔ اب منصوبے کی پلاننگ فیزز کی بات کریں تو کرنٹ اپ ڈیٹس کے مطابق منصوبہ 2 مرحلوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کراچی سے ملتان تک 930 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ اس سیکشن میں 2022 کے دوران سیلاب کی زد میں آنے والے ریلوے انفراسٹرکچر کو بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں ملتان سے پشاور تک 796 کلومیٹر کا سیکشن تعمیر کیا جائے گا۔ دوستو جو سنگل ریلوے
ریلوے لائن ہے اسے ڈبل کیا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ پرانی ریلوے لائن کو بھی دیکھا جائے اور اس میں جو خامیاں ہیں وہ پوری کی جائے۔ دوستو اس اپ گریڈیشن کے بعد ٹرین کی سپیڈ میں خاصا تیزی نظر آئے گی۔ وہی ٹرین جو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی تھی اب وہ 200 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ تک چل سکے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور سامان کی نقل و حمل کی لاگت ML1 اپ گریڈیشن کے بعد بہت ہی کم ہو جائے گی۔ دوستو یہ بھی بتایا گیا کہ اس منصوبے سے سفری لاگت اور وقت میں کمی آئے گی جس کی وجہ سے جلد از جلد سامان پہنچ سکے گا اور سامان اٹھانے کی گنجائش بھی بڑھ جائے گی۔ منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف پاکستان کی بندرگاہوں کے ملک کے اقتصادی مراکز کے ساتھ مواصلاتی روابط بہتر ہوں گے بلکہ سی بیک کے تحت خطے کے دیگر ممالک کے لیے ٹرانزٹ روٹ کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ دوستو ابتدائی طور پر جب اس منصوبے کا اعلان کیا گیا تو ML1 کراچی اور لاہور کے مضافاتی علاقے شادرہ کے درمیان زیادہ تر ڈبل ٹریک ریلوے لائن پر مشتمل تھا۔ شادرہ سے پشاور تک سڑک بنیادی طور پر سنگل ٹریک پر مشتمل تھی۔ کراچی سے شادرہ کے درمیان پورے ٹریک کو ڈبل کرنے کا تعمیراتی کام جنوری 2016 میں مکمل ہوا اور اس کا افتتاح بھی اس ٹائم ہوا۔ دوستو اب ML1 ریلوے کے اپ گریڈیشن کے کچھ فوائد کی بات کریں تو ٹنلز، پانی میں سرنگیں اور متعدد پل اس میں شامل کیے جائیں گے۔ کراچی کی طرف لالا موسیٰ سے 900 کلومیٹر جنوب میں واقع ML1 ریلوے ٹریک کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ 25 ٹن ایکسل لوڈ کی گنجائش والی گاڑیاں اس سے گزر سکیں۔ ٹیکسلا سے حویلیاں تک ایک سپر بھی تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ حویلیاں شہر کے قریب ڈرائی پورٹ بھی قائم کیا جائے گا۔ ML1 ریلوے ٹریک کی پوری لمبائی کمپیوٹرائز سگنل سسٹم پر مشتمل ہوگی۔ شہری علاقوں سے گزرنے والی ریلوے ٹریک پر ایک فینس بھی لگائی جائے گی تاکہ گاڑیوں اور لوگوں کو روکا جا سکے ان آتھورائزڈ گزرگاہوں سے۔ توقع ہے کہ پاکستان ریلوے کی سالانہ آمدن میں تقریباً $480 ملین کا اضافہ ہوگا۔ ML1 ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن سے کراچی سے پشاور تک کی ٹرانزٹ اوقات میں 50% تک کی کمی نظر آئے گی جس سے مسافر اور سامان بہت جلد منتقل کیا جا سکے گا۔ پاکستانی ریلوے اس وقت ملک میں تقریباً 4% مال فرائٹ ٹریفک کی نقل و حمل کرتی ہے جبکہ سی پیک کا یہ منصوبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ توقع ہے کہ یہ فرائٹ ٹریفک 20% تک ٹرانسپورٹ کر سکے گی۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے اسے سبسکرائب کر لیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔